أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 142 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 75 تا 77 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے. ناظرین کرام ایک طویل حدیث کے ایک ایک جملے کا ان نشستوں میں آج کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج کا مبارک فرمان ہے اس قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. عجیب عربی والا، اردو والا نہیں. عربی میں عجیب کہتے ہیں خوبصورت کو، عمدہ کو، بیوٹیفل، ریمارکیبل. تو قرآن حکیم کی علم و حکمت کے نئے نئے پہلو اور علم و حکمت کے نئے نئے موتی قیامت تک آشکارا ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مبین کہ علم و حکمت کے موتیوں میں سے کچھ موتی ہمیں بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 75 تا 77 کا مطالعہ کر رہے ہیں. ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے
اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ تو اے مسلمانوں، جنگ کرو ان شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو؟ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ ہمیں مہلت دی تھوڑی مدت تک؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 75 تا 77 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ ربط آیات سے مراد گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیت میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے یا غالب ہونے پر اجر عظیم کا وعدہ تھا۔ شہید ہونے پر بھی اجر کا وعدہ اور غازی بن کر لوٹنے پر بھی اجر کا وعدہ۔ اب کیا ہے؟ اب قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یا تو شہید ہو جاؤ گے یا غازی بن کر لوٹو گے، وہ وعدہ پچھلی آیات میں، اور اب قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف، جن باتوں پر گفتگو ہوگی تفصیل سے بعد میں، ان کا مختصر جائزہ شروع میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے ذیل میں پہلی بات لکھی ہے، تعارف کے ذیل میں قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب، ابھارا گیا، موٹیویٹ کیا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے۔ اگلی بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، مومن اور کافر کی جنگ کے مقاصد میں بنیادی فرق کا بیان۔ مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، قتال سے اعراض کرنے والوں کا بیان۔ کچھ وہ لوگ کہ جن میں کچھ کمزوری آ گئی تھی ان کا تذکرہ آ رہا ہے، قتال سے اعراض کرنے والوں کا بیان اس کے ذیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تجزیے میں۔ سورۃ النساء آیات 75 تا 77 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 75، قتال کے ذریعے کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم۔ آیت نمبر 76، اہل ایمان محض اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں جبکہ کفار طاغوت کے لیے۔ آخری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 77، لکھا ہے اس کے حوالے سے تجزیہ، جہاد کا حکم اہل ایمان کی چاہت کے مطابق آیا۔ ایمان والوں کو اولاً جنگ سے روکا گیا تھا، ان کی ہی چاہت تھی کہ ہاتھ کھول دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت عطا فرما دی، اس کا ذکر آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب ترتیب کے مطابق ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 75، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75 ہے۔ آئیے ناظرین کرام کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس بستی سے، اس ظالم ہے اس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 75 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لکھا ہے، ہجرت مدینہ کی قدرت نہ رکھنے والے کمزور مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کا بیان۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت ہو چکی مدینہ طیبہ کی طرف، مگر کچھ کمزور مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جن کے پاس وسائل یا جن کے پاس استطاعت نہیں تھی یا کچھ اور مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے اور ظلم و ستم کا شکار تھے، ان مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے تذکرہ اس مقام پر
آیا ہے۔ آگے لکھا ہے ظالموں کی بستی سے مراد شہر مکہ ہے۔ ذکر آیا نا کہ وہ دعائیں کیا کر رہے ہیں، اللہ یہ بستی والے ظالم ان سے نجات عطا فرما، تو یہ بستی کون سی بستی مراد ہے؟ اس سے شہر مکہ مراد ہے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکے ان کی مظلومی کا تذکرہ قرآن اس مقام پر فرما رہا ہے۔ آگے لکھا ہے مدینے کے مسلمانوں کو تنبیہ کہ وہ کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے، یہ ابھارا جا رہا ہے۔ سورہ نساء مدنی دور میں نازل ہو رہی ہے، سن 4 یا 5 نبوی، سن 4 یا 5 ہجری کا دور ہے، یہ نزول ہو رہا ہے آیات کا، اور جو مکہ مکرمہ میں مظلوم مسلمان ہیں ان کی داد رسی کے لیے اہل ایمان کو ابھارا جا رہا ہے قتال کے لیے اور جنگ کے لیے۔ اسی بات کو سمجھ لیجئے، قتال یا جنگ کے مقاصد کا بیان ہے۔ آگے لکھا ہے چنانچہ ہم نے قتال فی سبیل اللہ کا مقصد، ایک بڑا مقصد، اہم ترین مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ یہ تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا، سورہ البقرہ آیت 193، البقرہ آیت 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور قتال کرو، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین، سسٹم آف لائف، نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے کس کا؟ قتال کا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ دوسرا مقصد جو یہاں بیان ہوا لکھا ہے مظلوموں کی حمایت اور ظالم کے ظلم سے نجات دلانا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا دوسرا اہم مقصد کیا ہے؟ مظلوموں کی حمایت اور ظالم کے ظلم سے نجات دلانا ہے۔ ناظرین کرام قرآن ابھار رہا ہے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے۔ یہ آیت پکار رہی ہے آج مسلمانوں کو، کیوں ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے اور ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم قتال نہیں کرتے؟ اس وقت تک جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں نمازوں میں ان کمزور مسلمانوں کے نام لے کر مشرکین سے نجات کی دعا فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ آیت تو آ گئی نا، سن 4 یا 5 ہجری کا دور ہے، بدر ہو چکا ہے، احد کا میدان سج چکا ہے، 5 ہجری میں احزاب کا میدان بھی سجے گا اور 8 ہجری میں فتح مکہ بھی ہوگی، مگر تیاری کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک تیاری نہیں تھی آیت تو آ گئی نا، کیوں قتال نہیں کرتے؟ تو دعائیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزور مسلمانوں کے نام لے لے کر، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں ہی نہیں کی، دعا بھی کی، تیاری مکمل کی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوگی اور اللہ کا دین غالب ہوگا اور مظلوم مسلمانوں کی داد رسی بھی ہوگی۔ ناظرین کرام جب تک طاقت نہیں تھی دعا کی ہے، اور جب جماعت تیار ہوئی، طاقت ہاتھ میں ہے، تو 10,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر ان مظلوموں کی داد رسی بھی ہوئی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک بھی کرنا سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگانا بھی آنکھوں میں سکھایا، مگر یہ کل دین، کل سنت یہ نہیں ہے۔ سنت میں مظلوموں کی داد رسی بھی نظر آئے گی، سنت میں ظلم کا خاتمہ بھی دکھائی دے گا، سنت میں ظالموں اور جابروں کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار بھی اٹھتی ہوئی دکھائی دے گی، اور سنت میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے بدر، احد، احزاب اور مکہ کی فتح، یہ سب کچھ سجتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلی آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 76، اور اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 76 ہے۔ آئیے ناظرین کرام کرتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں، تو اے مسلمانوں جنگ کرو ان شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 76 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تشریح میں لکھا ہے مومن اور کافر کی جنگ کے بنیادی فرق کا بیان ہے۔ ایمان والے اور کفار برابر تو نہیں، تو دونوں کی جنگ کے مقاصد بھی مختلف ہوں گے، اس فرق کا اس مقام پر بیان ہے۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، طاغوت سے مراد یہاں قریش، یہود اور دوسرے قبائل عرب کے سردار ہیں۔ ایمان والے کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، اور کفر کرنے والے طاغوت کی راہ میں۔ یہاں طاغوت سے مراد کیا ہے؟
یہ لکھا ہے ہم نے تشریح میں، طاغوت سے مراد یہاں قریش، یہود اور دوسرے قبائل عرب کے سردار ہیں، یہ سب کفار تھے اور اسلام کو مٹانے یا اہل ایمان کے خاتمے کے درپے تھے، ان سب کو طاغوت میں شمار کیا گیا، اور طاغوت کا بیان پچھلی نشستوں میں آ چکا ہے۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ طغیانی سے سرکشی پر آنا، یہ ایک فرد بھی ہوگا، یہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، گروہ بھی ہو سکتا ہے، نظام بھی ہو سکتا ہے، حکومت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی منمانی کرے، تو ایسے طاغوتوں کو یہاں بھی ذکر ہے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور طاغوت کے پرستار کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور یہاں طاغوت سے مراد قریش، یہود اور دوسرے قبائل عرب کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام اگلی بات انہی طاغوتی سازشوں اور طاقتوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو آپ تشریح میں دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا۔ کیوں؟ بندہ اگر اللہ کی راہ پر نہیں ہوگا تو کس کی راہ پر ہوگا؟ شیطان کی راہ پر۔ دعوتیں دو ہی ہیں دنیا میں، رحمان کی یا شیطان کی، تو یہ وہ کفار ہیں قریش کے یا یہود یا قبائل عرب کے سردار کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارا جو اتحاد ہے یہ دراصل شیطانی اتحاد ہے، جس کا تذکرہ اس مقام پر قرآن نے کیا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد مزید تشریح کے الفاظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے، مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، جبکہ کافر کا مقصد دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے جو کہا نا کہ نہ مال غنیمت کشائی، وہ تو صرف اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، جبکہ کفار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا بنانا اور دنیاوی مفادات کو محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد ایک اہم بات تسلی ایمان والوں کے لیے آئی ہے، اس کا ذکر ہم نے تشریح میں بھی کیا، لکھا ہے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ طاغوت کے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، مؤمنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ذکر آیا تھا نا کہ شیطان کی حملے، شیطان کی چالیں کیا ہیں؟ بہت ہی کمزور، مکر دھوکے کو کہتے ہیں، مکر دھوکے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ طاغوت کے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، وہ مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا مطلب؟ ایمان والے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں تو شیطانی اتحاد اور شیطانی سازشیں ایمان والوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ ناظرین کرام آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، اسکرین پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے ان کی ظاہری اسباب کی فراوانی اور تعداد کی کثرت سے نہ ڈرنے اور ہمت و جرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ائمۃ الکفر ہیں، کفار کے سردار ہیں اور طاغوت کے سردار ہیں، ان سے لڑو، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو، مگر تمہاری نگاہ ان کی تعداد اور اسلحے پر نہ ہو، بلکہ تمہاری نگاہ اللہ پر ہو۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی راہ میں کفار کے خلاف جنگ کرنے کی ہدایت ہے اہل ایمان کو۔ اور ناظرین کرام ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہی ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ الحمدللہ 2 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے، تفصیل اس میں زیادہ ہے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ مطالعہ کریں سورۃ النساء آیات 75 تا 77 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 75 اور 76 کا بیان مکمل ہوا تھا، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 77 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ آیت نمبر 77 ہے، ناظرین کرام کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو؟ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ ہمیں مہلت دی تھوڑی مدت تک؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 77 کا۔
کافی باتیں اس میں سمجھنے کے اعتبار سے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے مکی دور میں قتال کے بجائے دو باتوں کی تاکید تھی۔ ذکر آیا تھا نا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ کیا مطلب؟ مکی دور میں کوئی جنگ ہوئی بھی نہیں اور نہ ہی جنگ کی اجازت تھی۔ مکے کے 13 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو صبر کی تلقین تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس حوالے سے ہم نے لکھا ہے مکی دور میں قتال کی بجائے دو باتوں کی تاکید تھی۔ پہلی بات، کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کیا جائے، اور دوسری بات عفو درگزر سے کام لیا۔ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، ان کے ظلم و ستم کو جھیلو، برداشت کرو، معاف کر دو اور صبر کرو۔ تو مکی دور میں صبر کی تلقین ہے، عفو درگزر کی تلقین ہے، تاہم کوئی جنگ کا معاملہ مکی دور میں پیش نہیں آیا، بلکہ اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ کیوں اجازت نہیں تھی؟ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے تشریح میں مکی دور میں اہل ایمان کی جنگ کی تیاری نہ تھی، اس لیے ان کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکا گیا۔ ابھی تعداد بھی کم ہے اور ابھی دین کی دعوت بھی پیش کرنی ہے، اور آئندہ وقت آئے گا مدنی دور میں کہ جب قتال کی اجازت اور حکم بھی آ جائے گا، لیکن مکے کے 13 برس ابھی تعداد کم ہے، تیاری نہیں ہے، تو صبر کرنے اور عفو درگزر کرنے کی تلقین ہے اور جماعت کو مضبوط کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد تشریح میں لکھا ہے مکی دور میں دعوت توحید، سازی، تربیت اور صبر کے مراحل سے گزارا گیا۔ ناظرین کرام بہت توجہ کیجئے گا، یہ 4 کام مستقل مکی دور میں ہوئے ہیں، مستقل، جنگ تو نہیں ہوئی مگر 4 کام مستقل ہوئے۔ نوٹ کیجئے گا، مکی دور میں دعوت توحید، جماعت سازی، تربیت اور صبر کے مراحل سے گزارا گیا۔ دعوت حق، دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے، جو قبول کر رہے ان کی منظم جماعت بنائی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی منظم جماعت، اور اس جماعت کی تربیت کی جا رہی، ان کو آخرت کا طلبگار بنایا جا رہا ہے، انہیں اللہ والا بنایا جا رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پہلے تربیت ضروری ہے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے۔ وہ تربیت قرآن کے ذریعے فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 4، صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے کہ ابھی جماعت چھوٹی ہے، اگر ابھی کوئی اقدام کر بیٹھے تو فیزیبل اور موضوع نہیں ہوگا۔ جماعت کو منظم کیا جا رہا ہے، تربیت سے گزارا جا رہا ہے اور صبر کے مراحل سے گزار کر اس کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ہجرت ہوگی تو اجازت بھی آئے گی، اور ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد قتال کا حکم بھی آئے گا۔ البقرہ میں تفصیل آ چکی ہے، آل عمران میں بھی کچھ وضاحتیں ہو چکی ہیں۔ اگلی بات ناظرین کرام، قتال کا حکم آیا ہے تو اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ تشریح میں لکھا ہے مدینہ میں قتال کے حکم پر کچھ لوگوں نے مشکلات کی وجہ سے کمزوری کا اظہار کیا۔ یہ سچے ایمان والے بھی تھے کہ جن کا تھا کہ ابھی شاید جنگ کی حاجت نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ابھی جنگ کا حکم کیوں دے دیا گیا؟ یہ کوئی منافقت کا معاملہ نہیں بلکہ ایمان کی کمزوری سے کہا جا سکتا ہے۔ تو کچھ مشکلات محسوس ہوئیں تو اظہار کر دیا کہ آخر کیوں قتال دیا گیا۔ اس پر جو جواب اللہ نے دیا اس کو ہم تشریح میں بھی لکھ رہے ہیں، لکھا ہے آگے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اہل ایمان کو ان کی قتال کی آرزو یاد دلائی گئی ہے۔ اہل ایمان کو ان کی قتال کی آرزو یاد دلائی گئی ہے۔ مکے کے 13 برس بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تمنا کیا تھی؟ ذرا اجازت مل جائے تو ہم لڑ پڑے ان کفار سے۔ تو وہ جو چاہت تھی، وہ جو خواہش تھی، وہ جو تمنا تھی، اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو لو اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دے دی تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ ہو جائے۔ آگے مزید لکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور آخرت ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اگر یہ آج قتال کے میدان میں جان چلی بھی گئی تو حیات جاودہ ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور بہرحال جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ سب سے آخری بات یہاں پر لکھی گئی ہے تشریح کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے تھوڑے عمل پر بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کہا نا کہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تم جو عمل کرو گے بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کوئی اجر میں کمی کا معاملہ، کوئی بے انصافی کا معاملہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یوں اس اعتبار سے ایمان والوں کو، سچے ایمان والوں کو قتال کے لیے ابھارا گیا ہے اس آیت میں، اور مکی دور میں جو اسٹریٹجی تھی،
جو حکمت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی طرف بھی اشارہ ہوا، اور اب جو قتال پر ابھارا جا رہا ہے تو اس کے مقاصد کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ سورۃ النساء آیات 75، 76 اور 77 کا ہم نے مطالعہ کیا ہے کسی درجے میں۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے سوالات کے حوالے سے، آئیے سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی فاروق صاحب پہلا سوال۔ تھوڑا سا تفصیلی سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ابھی مکی دور کے آپ نے حکمت کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ یعنی وضاحت اس کی کری ہے۔ ایک تو اس میں یہ پہلو آتا ہے کہ اس وقت پہ جو ہے نا یہ موزانہ کچھ جو ہے نا امداد کر کے مدد کر کے جو ہے نا مسلمانوں کو جو ہے نا یعنی کہ فتح نہیں دی گئی، تو اس کی آج کے دور میں ہمارے لیے کچھ رہنمائی ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ آج کے دور میں اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کی یعنی ہاتھ جو بندھے ہوئے اور صحابہ کی جو سنت ہے اس کو آج دور میں ہم کس تناظر کے اندر اس کو اپنا سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر، ہے کہ کیا معاملات ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ جو اسٹریٹجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، آج کے تناظر میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جب کہیں کسی خطہ زمین میں دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہوگی، خاص طور پر مسلمان معاشروں میں، تو ظاہری بات ہے کہ یک دم تو کوئی تصادم نہیں مول لیا جائے گا، بلکہ پہلے ذہن سازی ہوگی، دل و دماغ کو تبدیل کیا جائے گا اور تربیت کے مراحل سے گزارا جائے گا، تاکہ ایک مضبوط اجتماعیت قائم ہو اور پھر باطل کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جائے۔ اس میں کہا جائے گا کوئی پری میچور اگر ایکشن لیا جائے گا، اگر تیاری سے قبل جو معروف انداز ہوگا، جو مطلوب انداز ہوگا، اس تیاری سے قبل ہی کوئی جذباتی اقدام کر دیا جائے تو ایک انقلابی جماعت جو انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا چاہے گی، ممکن اس کو جلد ہی کچل دیا جائے۔ تو تعداد کو بڑھانا بھی مقصود ہوتا ہے اور ذہن سازی و تربیت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس نقطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آج کے لیے اسٹریٹجی یہ سامنے آتی ہے کہ ایک منظم جماعت پہلے تیار ہو اور پھر اسے باطل سے ٹکرانے کے لیے میدان عمل میں لایا جائے۔ یہ اس تناظر میں ہے کہ جہاں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی، ہاں کفار حملہ کر دیں مسلمانوں پر تو پھر تو قتال ہی قتال ہوگا، پھر تو جنگ ہی جنگ ہوگی، لیکن جہاں انقلاب برپا کرنا ہے تو تصادم اور ٹکراؤ سے پہلے ذہن سازی اور تربیت یافتہ منظم جماعت کا فراہم کرنا یہ لازمی عنصر ہے۔ یہ رہنمائی آج کے اعتبار سے بھی ہمیں میسر آتی ہے۔ جی حارث آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ کہ ذکر آج کے درس میں کہ مسلمانوں سے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان طاغوت کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ دین کے اندر کیا بات ہے یا کیا اس میں تاثرات ہو سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، بڑا کریٹیکل سوال ہے۔ مسلمان لڑتا ہے اللہ کی راہ میں جب موقع آتا ہے، کفار لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں، وہ ان کا طرز عمل ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا اور ہوا ہے آج بھی، ماضی میں بھی، کہ مسلمان طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو منافقین کا بھی رویہ تھا نا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر منافقین یہود سے اور قریش کے سرداروں سے اور کافروں سے دوستی اختیار کرتے تھے اور ان کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا نقصان کرتے تھے۔ تو ہر دور میں کبھی ایسے مسلمان بھی ملیں گے جو طاغوت کا ساتھ دیں گے، کفار کا ساتھ دیں گے، اور یقیناً جب وہ یہ حرکت کریں گے تو وہ اسلام دشمنی کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کا معاملہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ طرز عمل تو باغیانہ ہے، اور باغیوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں پھر اللہ کی سزا ہوا کرتی ہے۔ اور ایسے باغی چاہے وہ مسلمانوں کے حکمراں ہوں یا وہ مسلمانوں کے عام لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں، اپنے انجام کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے غداری اور خیانت کی تو کل جہنم کے انگارے ان کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جی اگلا سوال کیا ہے ہمارے پاس عقیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 77 میں آیا ہے کہ ایک گروہ جو کہ دشمنان دین سے ڈرتا ہے جبکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا۔ تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے جبکہ دشمنان دین سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں آج کیا عملی طور پر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دشمنوں کا خوف جو ہمارے دلوں سے نکلے اور اللہ کا حقیقی خوف جو نا ہمارے دلوں میں؟ ماشاءاللہ، ایک ذکر آیا تھا کہ کچھ لوگوں میں اللہ کے مقابلے میں لوگوں کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کہ جیسے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اہم سوال ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کمزور ہیں، لیکن سوال کا جواب تو دینا ضروری ہے۔ کیا ایسا کریں کہ بندوں کا خوف دل سے نکل جائے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے؟ پہلی بات تو ہے، اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو 2 4 5 8 10 سے ڈرے گا وہ سب سے ڈرے گا۔ تو ایک کے سامنے جھکنا، اس روش پر آ جائیں تو باقی سارے سجدوں سے نجات مل جائے گی۔
پھر یہ بھی انسان دیکھے کہ انسان کی اوقات کیا ہے. انسان کی اوقات یہ ہے، ایک بزرگ نے کسی اکڑنے والے تکبر کرنے والے کو کہا کہ تو پیدا ہوا تو ایک ناپاک قطرے سے، جب تو زمین پر چل رہا ہے تو تیرے پیٹ میں گندگی موجود ہے، جب تو مر جائے گا تو مٹی میں تیرا جسم کیڑوں کی غذا بن جائے گا. سارے انسانوں کا معاملہ یہی ہے نا. تو یہ انسان تو بیچارہ اتنا کمزور اور لاغر اور محتاج ہے، اور خالق کائنات وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. جتنا اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھے گی اللہ کا خوف دل میں بڑھے گا، محبت بھی بڑھے گی، اور جتنا اللہ کی عظمت بڑھے گی اتنا مخلوق کا خوف کم ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. قرآنی معلومات کا سیگمنٹ آج بہت معروف ایک نقطہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لکھا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ رہے ہیں. قرآنی معلومات کے ذیل میں سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر کہا گیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس کی تلاوت کا معمول بھی ہو، مگر اس کے مفہوم کو بھی تو سمجھیں. وہ جب بھی سمجھا ہم نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. رب العالمین کی عظمت اور توحید کا بڑا جامع بیان سورۃ الاخلاص میں آیا ہے. صرف پڑھیں ہی نہ بلکہ سمجھیں، محسوس کریں اور رب کی عظمت کو دل میں پیدا کریں تو مخلوق کا خوف نکل جائے گا دل سے انشاءاللہ. ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا آخر میں ان کا جائزہ اور راؤنڈ اپ ہوتا ہے. پہلی بار آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حاصل مطالعہ کے ذیل میں لکھا ہے قتال کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور مظلوموں کی حمایت ہے. دوسری بات حاصل مطالعہ کے طور پر کفر کا اتحاد شیطانی اتحاد ہے جس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ باطل پر ہوتا ہے، اور ایمان والا جب اللہ پر توکل کر لے تو اس کے نتیجے میں سارا کفر کا اتحاد وہ کمزور ہی ہوگا. تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں لکھی ہے دین کے معاملے میں اہل ایمان کو کمزوری نہ دکھانے کی تاکید کی گئی اور بتایا گیا کہ خوف ایک اللہ کا دل میں پیدا کر لیں تو پھر کمزور نہیں ہوں گے بلکہ آگے بڑھیں گے. آخرت کی طلبگاری ہو جائے، آخرت کے طلبگار بن جائیں تو پھر اللہ کی راہ میں قتال کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے. 3 سوالات کا آج بھی ہم جائزہ لیں گے. اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال، کیا ہم مظلوم مسلمانوں کے درد کا احساس رکھتے ہیں؟ آج اگر ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا تو کل یہ سب ہم پر مسلط نہ ہو جائے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسرا سوال جائزے کے طور پر اسکرین پر ہے، کیا ہم اللہ کے دین کے غلبے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے کوشاں ہیں، یا اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنا پیٹ، اپنا تن، اپنا گھر، اپنا کپڑا، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر، دیٹس اٹ؟ اللہ کا دین، اللہ کے بندوں کی مظلومی، کوئی فکر، کوئی احساس؟ کیا ہم کوشاں ہیں مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے؟ اور اگر ابھی موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچئے گا. تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کے لیے تیار ہیں؟ جان خوب لگتی ہے ہماری، مال بھی خوب لگتا ہے. یہاں تو جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے. اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کی راہ میں جان لگتی ہے ہماری، مال لگتا ہے ہمارا. غور کیجئے گا. آخری 2 باتیں پروگرام کے آخر میں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے. سورہ ابراہیم کی ہنٹ دی گئی تھی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. ناظرین کرام، کیا ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38. میرے جملے پہ غور کیجئے گا. کیا ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا یقین ہے ہمیں اس بات کا یا نہیں؟ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال بھی دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے. اے ہمارے رب، میرے والدین اور اہل ایمان کی حساب کے دن مغفرت فرما دیجئے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ مشہور پیغمبر کی دعا ہے اور سورہ ابراہیم میں تلاش کیجئے گا، وہیں اس کا جواب آپ کو ملے گا. اے ہمارے رب، میرے والدین اور اہل ایمان کی حساب کے دن مغفرت فرما دیجئے.
اس کا جواب تلاش کیجیے گا سورہ ابراہیم میں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے اخلاص اور علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا